عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی، اسلامک امہ کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، مجھے اس بات پہ فخر ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا، جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، آخری گیند تک کھڑا رہا۔ اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے؟ اس کا ایک سپاہی آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ پلیز نو کراس ٹاک، پلیز نو کراس ٹاک۔ ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بات کرنے کا پلیز، اور آپ برداشت کیجئے۔ میں آپ کے نعرے، آپ کی ہوٹنگ، آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے، اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے، عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے۔ عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، محترم ایاز صادق صاحب، کہ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے کے لیے۔ جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا، 2/3 اکثریت سے ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اور میرے کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفینس، آج کا یہ کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزسٹنس مبارک ہو۔ آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں، جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، جو یہود و ہنوز کے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپاہی کی طرح اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی۔ آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے، وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے۔ میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیکھا، بعثت پارلیمانی امور کے وزیر کو، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص، جس مرد حر، جس مرد بحران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے، یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ عارضی ناکامی، شکست کا متبادل نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں، میرا یہ 9واں سال ہے اس پارلیمان میں، لیکن یاد رکھی میری بات، میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔